چند سطریں عربی عبارت کی بغیر اعراب کے لکھ کر دے دی جائیں وہ بھی یہ نہیں پڑھ سکتے کہ مرزا صاحب کے سامنے ٹیبل پر جو مشکات رکھی ہے، اچھا، جن کو مرزا اپنا استاد اور اپنا شیخ کہتے ہیں، جی، انہوں نے 12 جگہ اس راوی کو ضعیف لکھا ہے، 12 جگہ ضعیف لکھا ہوا ہے، تو اس کو بیان کرنا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا صاحب نے نہیں پڑھی وہ کتاب، اگر پڑھی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے خیانت کی ہے اور منافقت کی ہے، حضور کی خدمت میں پیش کرنا، یہ ساری بات بخاری کے اندر نہیں ہے۔ یہ مرزا صاحب اکثر فلموں کے بھی حوالے دیتے ہیں اور فلمیں بڑی غور سے دیکھتے ہیں، انتہائی۔ مرزا صاحب تو ویسے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ کو یا مجھے وہ ماموں بھی بولتے ہیں، ماموں پارٹی، ہاں جی، ماموں پارٹی بولتے ہیں۔ ہاں جی، انہوں نے دین کے اندر بہت بڑے بڑے بلنڈر کیے ہیں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر انہوں نے بڑے بڑے جھوٹ بولے ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ذات پر بڑے بڑے جھوٹ بولے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مرزا نے جھوٹ بولا صرف اور صرف سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منفی تاثر پیدا کرنے کے لیے۔ اگر مرزا صاحب کے پاس یا ان کے کسی شاگرد کے پاس اس کا حوالہ ہے تو پیش کر دیں۔ محمد علی انجینئر صاحب کو کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے عقائد کیا ہے؟ بابِ شاہی کوئی نہیں ہے، یہ جملہ بڑا ان کا میمز بھی بنی اس کے اوپر، بڑا فیمس بھی ہوا یہ جملہ، اور بھی انہوں نے جملہ بولا ہے کہ جی آپ کے مولوی شاہی کوئی نہیں، مولوی ساڈے ٹکر دا ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ بتائیں کہ آپ کے پاس ان کے جتنے بھی کلپس ہیں ان کے کوئی مدلل آپ کے پاس جواب ہوتے ہیں؟ اور اس نے بالکل الٹ نظریہ پیش کیا کہ ٹرین پر طواف یہ سنت کے زیادہ قریب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دین اور دنیا ایک ساتھ ود مولانا پوڈ کاسٹ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ابو بکر۔ بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ہماری اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے۔ آج دیکھ رہے ہوں گے آپ جیسا کہ میں نے ایک کالا چشمہ لگایا ہوا ہے، پورے پاکستان میں ایک وبا پھیلی ہوئی ہے شوب چشم کی، تو میں بھی اس سے متاثر ہوں، لیکن آج کی ویڈیو اور پوڈ کاسٹ کرنا بہت ضروری تھی۔ میرے ساتھ آج کے مہمان جو ہیں، آپ کو جو سیکھنے پر ملے گا، میرے ساتھ جو مہمان ہیں، میں اکثر ان کی اپنے موبائل کے اوپر ویڈیوز دیکھتا تھا۔ ہمارے ایک بہت ہی اچھے مذہبی رہنما ہیں، ایک مذہبی اسکالر ہیں مرزا محمد علی انجینئر صاحب، قرآن و سنہ اکیڈمی کے وہ بانی ہیں، اور جہلم کے اندر ان کی اکیڈمی ہے، اور وہ اکثر ان کے کوئی بھی کلپس ہوتے ہیں تو یہ کلپس نکال کر ان کے کلپس کے اوپر ان کی جو غلطیاں ہیں وہ نکالتے ہیں اور پکڑتے ہیں اور لوگوں کے سامنے یہ غلطیاں پیش کرتے ہیں۔ آج ایک جگہ میں تھا تو وہاں پر مجھے یہ شخصیت مل گئیں، اور میں نے جلدی سے ان کو پکڑا اور میں نے کہا یار کیا آپ ایک بہت اچھے مذہبی اسکالر ہیں، ان کے اوپر آپ ویڈیوز بناتے رہتے ہیں، تو کیوں آج آئیں ہماری پوڈ کاسٹ پہ آئیں، بتائیں آپ کو کیا مسائل ہیں ان سے۔ تو میں آپ کو تعارف کرواتا ہوں، میرے ساتھ آج کی جو شخصیت موجود ہیں وہ ہیں مولانا محمد عمران صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ مولانا وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ بہت شکریہ، سب سے پہلے تو آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ نے اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے، میں زبردستی آپ کو پکڑ کے لے آیا ہوں اپنے اسٹوڈیو کے اندر، تو آپ سے میں گفتگو کرنا چاہوں گا۔ آپ کی ویڈیو میں دیکھتا رہتا ہوں، مرزا محمد علی انجینئر بہت بڑے ایک علمی شخصیت ہیں اور مذہبی اسکالر ہیں، قرآن سنت لوگوں کو سکھاتے ہیں، ان کی اکیڈمی کا نام بھی ہے قرآن و سنہ اکیڈمی، اور ان کا علمی مقام ہے ہمارے ہاں، تو کیوں آپ ان کے خلاف ویڈیوز بناتے رہتے ہیں؟ آپ کے نزدیک کیا ان کا علمی مقام ہے؟ دیکھیں، جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ ان کا علمی مقام ہے، جی، وہ تو جو آدمی بھی ہمارا فیس بک پیج دیکھے گا جی، یا یوٹیوب چینل پر دیکھے گا، جیسا کہ آپ نے تذکرہ کیا جی، کہ میرے کلپس بنے ہوئے ہیں، جی، تو ان کا علمی مقام ان کا واضح ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، میں اس کی چند ایک مثالیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جی، کہ ان کا علمی مقام کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عربی عبارت یہ چند سطریں بھی نہیں پڑھ سکتے۔ یہ میں نے کئی سال ان کو سنا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ میں تجربے کی بنیاد پر یہ بات کر رہا ہوں، چونکہ اس کو بہت زیادہ سنا ہے۔ جی، چند سطریں عربی عبارت کی بغیر اعراب کے لکھ کر دے دی جائیں وہ بھی یہ نہیں پڑھ سکتے، بلکہ اگر اعراب لگا کر بھی چند سطریں عربی عبارت کی ان کو دے دی جائیں یہ وہ بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکیں گے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ علمی مقام ان کا کس حد تک ہے۔ ہاں، چند اردو کتب پڑھ کر اور ان میں سے چند موضوعات کی تیاری کر کے اور اس میں پھر بعض چیزوں کو غلط رنگ دے کر
اپنے انداز میں اعتماد کے ساتھ بیان کر دینا یہ ایک الگ چیز ہے، جی علمی مقام ایک الگ چیز ہے۔ جی انہوں نے اپنے آپ کو مشہور کیا ہوا ہے علمی کتابی کے نام سے، صحیح، اور ہر کوئی اس کو علمی کتابی کے نام سے جانتا ہے۔ جی اس کے جتنے شاگرد ہیں وہ بھی اپنے آپ کو علمی کتابی کہلاتے ہیں۔ جی آپ حیران ہوں گے کہ علمی کتابی کہلانے والے لوگ وہ ہیں جو علمی کتابی کا لفظ درست نہیں بنا سکے۔ اچھا، یعنی آپ اندازہ کریں، لیکن مولانا آپ کی بات کو میں کاٹ رہا ہوں، ان کا علم تو ہے، وہ جو بھی بات کرتے ہیں ان کی ساری باتیں قرآن اور حدیث سے ہوتی ہیں، وہ قرآن کی آیت بتلاتے ہیں، اور اگر وہ احادیث سے ہو تو وہ حدیث نمبر باقاعدہ طور پہ بتاتے ہیں۔ نہیں ایسا بھی نہیں، چند ایک چیزیں ہیں جی جو نمبر بتاتے ہیں جی اور حدیثیں واقعتاً موجود ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کی آڑ میں بہت ساری باتیں وہ ایسی کرتے ہیں جو سراسر جھوٹ ہوتی ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور یا پھر وہ روایات ایسی ہوتی ہیں جو بالکل بے بنیاد ہوتی ہیں، جن کا کوئی صحیح سند کے ساتھ، حتیٰ کہ ایسی روایات بیان کرتے ہیں کہ جن کا ضعیف سند کے ساتھ بھی کہیں کوئی حوالہ نہیں ملتا، بے بنیاد روایات لیکن وہ بیان کہ کر رہے حوالہ ہوتے تو دیتے ہیں نا، وہ کتاب نمبر یہ ہے۔ ہیں۔ ہاں، بعض یہ نہیں کہ ہر روایت کے ساتھ وہ حوالہ دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے، چند روایات کا وہ حوالہ دے دیتے ہیں، جس کو انہوں نے انٹرنیشنل نمبرنگ کا ڈھونگ رچایا ہوا ہے، تو چند ایک روایات کا حوالہ دیتے ہیں، اور جن روایات کا وہ حوالہ دیتے ہیں ان کی حقیقت بھی میں آپ کو ذرا عرض کر دوں۔ ہاں بالکل، ضرور کیجیے، یہی مثلاً سننا چاہ رہے ہیں ہم۔ جی بالکل، ایک روایت انہوں نے بیان کی مسند احمد کے حوالے سے جی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جی ایک سیدھا خط کھینچا اور کچھ خطوط دائیں بائیں کھینچے، اور فرمایا کہ یہ جو درمیان والا خط ہے یہ میرا راستہ ہے، اور یہی روایت مرزا صاحب کہتے ہیں کہ سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، اور سنن ابن ماجہ میں جب یہ روایت آتی ہے اس میں سیدھا خط، ایک تو درمیان میں سیدھا خط ہو گیا، جی اور ارد گرد دو دائیں اور دو بائیں طرف، یہ 4 خط آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دائیں طرف اور بائیں طرف کل 4 خط کھینچے۔ جی یہ روایت بیان کر کے مرزا صاحب کہتے ہیں کہ دیکھو نا، وہ کہتے ہیں کہ چاروں حق پہ ہیں، یعنی اس روایت کو فٹ کیا 4 مذاہب پر۔ بلکہ سنن ابن ماجہ میں ایک روایت جو ہے نا، یہی والی حدیث، اس میں تو نبی السلام نے 2 لکیریں دائیں کھینچی اور 2 لکیریں بائیں کھینچی، اور آپ فرمایا یہ چاروں شیطان کے راستے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، یہ کہتے ہیں چاروں حق پہ ہیں، حضور نے کہا چاروں شیطانی راستے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس پر پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے سنن ابن ماجہ کا سکین بھی دے دیا، حدیث نمبر بھی شو کر دیا، لیکن بڑا افسوس کا مقام ہے اس روایت کی سند میں ایک راوی ہے مجالد۔ اچھا، یہ مجالد راوی محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ راوی ضعیف ہے، اس کو بہت سارے محدثین نے ضعیف لکھا ہے، حتیٰ کہ آپ حیران ہوں گے کہ مرزا صاحب کے سامنے ٹیبل پر جو مشکات رکھی ہے، اچھا، اس مشکات کی تخریج میں حاشیے میں حافظ زبیر علی زئی صاحب، جن کو مرزا اپنا استاد اور اپنا شیخ کہتا ہے، انہوں نے 12 جگہ اس راوی کو ضعیف لکھا ہے۔ اب یہ بات اس کی وضاحت نہیں کی مرزا صاحب نے، دیانت کا تقاضا یہ تھا کہ اگر یہ روایت بیان کی تھی، پہلی بات تو یہ ہے کہ مرزا صاحب کو یہ روایت بیان ہی نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ مرزا صاحب کا اصول ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ جب صحیح احادیث کا ذخیرہ ہمارے پاس اتنا موجود ہے کہ عمر نوح بھی مل جائے وہ ذخیرہ ختم نہیں ہوگا، پھر وہ کہتے ہیں ہمیں ضعیف روایات کی ضرورت کیا دین سیکھنے کے لیے۔ تو سوال یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روایت بیان نہیں کرنی چاہیے تھی، اگر کر دی تھی تو کم از کم انہیں چاہیے تھا کہ وہ بتا دیتے کہ اس کی سند کمزور ہے، اس کے اندر ایک راوی ضعیف ہے، لیکن یہ بھی نہیں بتایا، اور جتنی دفعہ یہ روایت بیان کی ہے ایک دفعہ بھی انہوں نے ساتھ یہ بات نہیں بتائی کہ اس کے اندر مجالد راوی ضعیف ہے۔ ایک تو ضعیف روایت بیان کی، پھر اس سے حیران کن بات، جہاں انہوں نے یہ روایت بیان کی ہے سنن ابن ماجہ کا سکین جہاں لگایا ہے، اسی سنن ابن ماجہ میں تحکیم لگی ہوئی ہے حافظ زبیر علی زئی صاحب کی، جن کو مرزا اپنا استاد اور شیخ کہتا ہے، تو اس تحکیم میں بھی حافظ زبیر علی زئی صاحب نے اس کو ضعیف لکھا اس روایت کو، لیکن جب سکین لگایا تو وہ جو ضعیف والا حصہ تھا اس کو کاٹ دیا۔ اچھا، اب دیکھیں ایک عام آدمی جب دیکھے گا کہ مرزا صاحب روایت بیان کر رہے ہیں اور دیکھو جی نمبر بھی شو کر رہے ہیں اور سکین بھی دے رہے ہیں، تو وہ اتنی تحقیق کون کرتا ہے؟
وہ دیکھے گا جی روایت موجود ہے، بالکل جی موجود ہے، جی اس نے اعتماد کر لینا ہے۔ اب اس کو اس حقیقت کا تو نہیں پتا کہ یہ روایت ضعیف ہے، اور اس کے اندر جو راوی ہے مجالد، اس کو بہت سارے محدثین نے ضعیف لکھا ہے، اور مرزا صاحب کے سامنے جو ٹیبل پر رکھی ہے مشکات، اس کے اندر 12 جگہ اس کو ضعیف لکھا ہے۔ ویسے تو مرزا صاحب علماء پر طنز کرتے ہیں کہ علماء جی شوکیسوں میں کتابیں رکھ لیتے ہیں اور پڑھتے نہیں ہیں، تو یہ علماء گدھوں کی طرح ہیں۔ تو وہ علماء جو علم سے استفادہ نہ کریں وہ گدھے کی مثال ہے۔ تو میرا پھر سوال یہ ہے کہ جس راوی کو مرزا صاحب کے سامنے رکھی ہوئی ٹیبل پر 12 جگہ ضعیف لکھا ہوا ہے، تو اس کو بیان کرنا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا صاحب نے نہیں پڑھی وہ کتاب، اگر پڑھی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے خیانت کی ہے اور منافقت کی ہے کہ یہ روایت بیان کی اور اس کا ذوف بیان نہیں کیا۔ تو اس لیے ایک تو یہ روایت ضعیف ہے، اس سے اندازہ کریں کہ اس طرح کی کتنی روایات ہوں گی جو مرزا نے بیان کی اور ان کا ذوف بیان نہیں کیا۔ اس کی بہت ساری مثالیں اور بھی میں پیش کر سکتا ہوں۔ دوسری بات، اس ضعیف روایت کی بنیاد پر چاروں مذاہب کو مرزا نے شیطانی مذاہب کہا ہے۔ اچھا، شیطانی مذاہب اس ضعیف روایت کی بنیاد پر۔ اچھا، امت میں آج تک کسی نے بھی اس حدیث کا مصداق 4 مذاہب کو قرار نہیں دیا۔ تو حدیث کے اندر تحریف بھی ہے، ایک تو روایت ضعیف بیان کی، پھر اس کے اندر بھی تحریف کر دی۔ اچھا، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مرزا صاحب جو ہے نا وہ جو بھی بات کرتے ہیں وہ اس کے اندر اپنے پاس سے کچھ چیزیں ایڈ کر دیتے ہیں یا کچھ چیزوں کی تعریف کر دیتے ہیں؟ ایڈ بھی کرتے ہیں اور حذف بھی کرتے ہیں، ڈیلیٹ بھی کرتے ہیں۔ میں دونوں کی آپ کو مثال دے دیتا ہوں اور بخاری سے دے دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ صحیح بخاری میں جو ایڈ کرنے کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، بخاری کا نام لے کر مرزا صاحب ایک واقعہ بیان کرتے ہیں فتح مکہ کے موقع کا، کہ جی فتح مکہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ باقی لوگ جہاں اپنے رشتہ داروں کی سفارش کر رہے تھے، تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ مجھے اجازت دیں، میں جا کر وحشی کو سمجھاتا ہوں، اس کو ترغیب دیتا ہوں اور اسلام کے لیے اس کو تیار کرتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا، ترغیب دی، اور ان کو لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ گئے۔ اب یہ بات بخاری کے حوالے سے مرزا صاحب بیان کر رہے ہیں۔ آگے پھر وہ واقعہ بیان کیا کہ وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ آپ وحشی ہو، اور پھر وہ انہوں نے اسلام قبول کیا، آپ نے فرمایا کہ اندر میرے سامنے نہ آنا۔ اگلی بات تو ہے صحیح بخاری میں، لیکن مرزا صاحب نے بخاری کا نام لے کر پہلی بات اس میں ایڈ کی ہے کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ عرض کرنا کہ میں جا کر واشی کو سمجھاتا ہوں، اور پھر واشی کو جا کر ان کا سمجھانا اور واشی کو لے کر آنا، حضور کی خدمت میں پیش کرنا، یہ ساری بات بخاری کے اندر نہیں ہے۔ بات کروں گا جو ان کے لیے بہت بڑی پھکی ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، واشی نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کر لیا۔ ویسے تو بھاگ کے وہ طائف چلا گیا تھا، حضرت بلال حبشی بھی چونکہ حبشی تھے، واشی بھی حبشی تھا۔ اچھا، یہ کہیں اور بھی نہیں؟ بلکہ آپ حیران ہوں گے، بخاری کے علاوہ بھی کسی بھی حدیث کے اندر یہ نہیں ہے۔ ہاں، یہی بات میں پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ یہ مرزا صاحب اکثر فلموں کے بھی حوالے دیتے ہیں، اور فلمیں بڑی غور سے دیکھتے ہیں، انتہائی بڑی دقت نظر سے دیکھتے ہیں۔ کسی فلم کے اندر یہ کوئی سین دکھایا گیا ہو وہ الگ بات ہے، لیکن ہمیں کسی حدیث کے اندر یہ بات نہیں ملی۔ اچھا، یعنی کہ یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جانا، حضرت واشی کے لیے سفارش کرنا، کہیں پر بھی بالکل نہیں ہے، کسی حدیث میں نہیں ہے، کسی حدیث میں نہیں، کسی حدیث میں۔ اور یہ حضرت واشی وہی ہیں جنہوں نے جو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے قاتل تھے، بعد میں یہ اسلام لے آئے۔ اسلام کو بالکل ایسے ہی ہے۔ تو آپ کے پاس جو ان کے جتنے بھی، میں تو یہ سمجھتا ہوں چونکہ میں خود بھی ان کو دیکھتا ہوں، سنتا ہوں، ان کی زبان تھوڑی سی تلخ ضرور ہے، میں اپنے لحاظ سے بات کرتا ہوں، لیکن وہ جو دلیل دیتے ہیں نا، ان کی مدلل گفتگو کے آپ کے پاس کوئی جواب ہوتا ہے؟ دلیل ایک عام آدمی جب سنے گا نا، تو چونکہ ایک انسان جب فل اعتماد کے ساتھ ایک بات بیان کرتا ہے تو یقیناً کچھ لوگ جو حقیقت کو نہیں جانتے وہ متاثر ہو جاتے ہیں۔ اچھا، تو مرزا صاحب کا یہی حال ہے، چونکہ وہ بھرپور اعتماد کے ساتھ ایک بات کریں گے، اگلا آدمی یقین کر لیتا ہے، اسے اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اصل کتاب کی طرف رجوع کرے اور اصل کتاب میں وہ بات دیکھنے کی کوشش کرے۔ اچھا، ایک مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی ایڈ کرنے کی، اور ایک مثال میں آپ کے سامنے حذف کرنے کی، ڈیلیٹ کرنے کی بھی رکھ دیتا ہوں۔
صحیح بخاری کی حدیث لکھی ہے مرزا صاحب نے پیپر 5B میں جو کربلا کے حوالے سے لکھا ہے. اس کے اندر صلح حسن پر جو حدیث ہے، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لشکر آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آئے، تو اس موقع پر وہ ساری حدیث لکھی. اس میں راوی کے الفاظ تھے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آپس میں گفتگو ہو رہی ہے، تو راوی کے الفاظ تھے کہ ان دو میں سے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہتر ہیں. صحیح ہے، یا بہتر تھے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ راوی اب یہ جملہ پوری حدیث لکھی ہے، ترجمہ اس کا پوری حدیث کا لکھا ہے، درمیان میں یہ جو جملہ ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے بہتر تھے، مرزا صاحب نے اس کو اڑا دیا. اچھا، اور ایسا بھی نہیں کہ درمیان میں کوئی نقطے لگا دیا ہوں، ڈاٹ لگا دیا ہوں، ایسا بھی نہیں ہے. اچھا، اس کو اڑا دیا. صحیح. کیوں اڑایا یہ تو مرزا صاحب ہی بتا سکتے ہیں. مرزا صاحب تو ویسے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ کو یا مجھے وہ ماموں بھی بولتے ہیں. جی جی، ماموں کے لوگ بھی بولتے ہیں، ماموں پارٹی. ہاں جی، ماموں پارٹی بولتے ہیں. ہاں جی. تو ویسے مرزا صاحب کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کیا ہے وہ، ان کا مذہب کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ مرزا صاحب انہوں نے دین کے اندر بہت بڑے بڑے بلنڈر کیے ہیں. یہ میں شرح صدر کے ساتھ کہہ رہا ہوں. کوئی ایک بلنڈر آپ یہاں پہ بیان کریں گے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں ان کا دوہرا معیار ہے، منافقانہ رویہ ہے، اور حتیٰ کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر انہوں نے بڑے بڑے جھوٹ بولے ہیں. بڑے بڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جھوٹ بولے ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ذات پر بڑے بڑے جھوٹ بولے ہیں، صرف صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بغض میں. مثال کے طور پر مرزا صاحب نے کئی ویڈیوز میں یہ بات کی ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ 4 مہینے کا تمہیں ٹائم ہے، 4 مہینے میں اگر تم اسلام قبول کر لیتے ہو ٹھیک، ورنہ یہ علاقہ تمہیں چھوڑنا پڑے گا. اگر یہ علاقہ بھی نہیں چھوڑو گے پھر تمہیں قتل کر دیا جائے گا. اچھا، یہ بات نقل کر کے مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جی پھر مکہ والے جو ہے نا وہ مسلمان ہو گئے. اکثر سیدنا معاویہ، وہ تو سیدنا نہیں کہتا، کہتے حضرت معاویہ بھی مسلمان ہو گئے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو گئے. یعنی پچھلا اعلان ذکر کر کے پھر بالخصوص ان 2 کا نام لینا، اس میں مرزا صاحب کیا بتانا چاہتے ہیں لوگوں کو؟ واضح بات ہے کہ یہی بتانا چاہتے ہیں کہ چونکہ یہ اعلان ہو گیا وہ ڈر کر مسلمان ہوئے. اچھا، اس ڈر سے کہ اب اگر ہم نہیں مسلمان ہوتے تو ہمیں قتل کر دیا جائے گا یا ہمیں علاقہ چھوڑنا پڑے گا. تو اگرچہ انہوں نے یہ الفاظ نہیں بولے، لیکن یہ اعلان بیان کر کے، ذکر کر کے پھر آگے ان کا نام لینا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا، وہ مسلمان ہو گئے. حقیقت یہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر ایسا کوئی اعلان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. کسی بھی کتاب میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. کوئی ثبوت خالصتاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مرزا نے جھوٹ بولا صرف اور صرف سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منفی تاثر پیدا کرنے کے لیے. تو نبی السلام نے وہی آیت تلاوت کی سورہ یوسف کی، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پہ کوئی گرفت نہیں ہے. یہ آپشن ہے، قبول کر لو. اب بھی اگر کلمہ پڑھنا ہے تو پڑھ لو، یا تلوار سے بچنا چاہتے ہو تو ہم سے جنگ نہ کرو، عرب کی سرزمین چھوڑ کے چلے جاؤ. اگر یہاں پر رہو گے تو پھر قتل کیے جاؤ گے، عذاب استزال تمہارے اوپر آ جائے گا. ابو سفیان نے بھی کلمہ پڑھ لیا، حضرت معاویہ نے بھی کلمہ پڑھ لیا، باقی لوگوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا. اگر مرزا صاحب کے پاس یا ان کے کسی شاگرد کے پاس اس کا حوالہ ہے تو پیش کر دیں کہ یہ 4 مہینے. ہاں وہ کہتے ہیں سورۃ توبہ کے اندر 4 مہینے کی مہلت کا اعلان ہوا ہے. سورۃ توبہ فتح مکہ کے بعد نازل ہو رہی ہے. ایسے ہی فتح مکہ کے موقع پر سورۃ توبہ نازل ہی نہیں ہوئی تھی. جو سورت بعد میں نازل ہوئی ہے وہ اعلان فتح مکہ کے موقع پر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا حوالہ وہاں پر نہیں دیا جا سکتا. بالکل نہیں دیا جا سکتا، بالکل ایسے، کیونکہ نازل اس لیے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ ہے. صحیح ہے. نمبر 2، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مرزا نے بہت بڑا جھوٹ بولا. وہ بات یہ ہو رہی تھی، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اصلی اسباب کے نام سے ان کا ایک کلپ ہے. تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مرزے نے یہ تاثر دیا کہ انہوں نے قریبی رشتہ داروں کو نوازا تھا اور ان کو گورنر بنا دیا تھا. یہ پھر ایک الگ موضوع ہے. اصل جو بات چل رہی ہے میں وہ اس کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ
اس بات کو بیان کرتے ہوئے مرزا کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو گورنر بنا دیا تھا جو فتح مکہ پر مسلمان ہوئے تھے، ان کو گورنر بنا دیا تھا، جبکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ فتح مکہ پر اسلام لانے والوں کی 3 نسلوں کو بھی عہدہ نہیں دینا۔ حالانکہ حضرت عمر نے کہا تھا کہ جو لوگ فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے ان کی 3 نسلوں میں بھی کسی کو کسی عہدے پر فائز نہ کرنا، کیونکہ ان کی ابھی برین واشنگ اس طرح نہیں ہوئی ہے۔ اچھا، یہ مرزا صاحب نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت بڑا جھوٹ بولا ہے۔ ایسا کوئی فرمان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہیں موجود نہیں ہے۔ یہ خالصتاً سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹ بولا، اور کیوں جھوٹ بولا؟ صرف اور صرف سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض کی وجہ سے، ورنہ اگر ثبوت ہے ان کے پاس تو پیش کر دیں۔ اور آپ حیران ہوں گے، جی، مکہ کا اسلام کی تاریخ میں مکہ مکرمہ کا پہلا گورنر بنو امیہ کا ایک فرد ہے، اس کا نام ہے عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، اور یہ وہ ہیں جو عین فتح مکہ کے موقع پر ہی مسلمان ہوئے تھے۔ صحیح، یعنی جو صحابی فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو مکہ کا گورنر بنا رہے ہیں۔ گورنر بنا رہے ہیں۔ اگر مرزا اس موقع پر ہوتا تو مرزا پھر اعتراض کرتا کہ جی ابھی تو مسلمان ہوئے ہیں، اور مرزے نے اس کلپ میں یہ بات کی کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کر کے کہتے ہیں کہ جی وہ فتح مکہ پر جو مسلمان ہوئے تھے ان کی تو ابھی تربیت نہیں ہوئی تھی، تو ان کو پھر عہدہ دینا یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، تو اس نے پھر وہاں یہی بات کرنی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ یا رسول اللہ، عتاب تو ابھی مسلمان ہوئے ہیں، ان کی تو تربیت نہیں ہوئی، آپ ان کو گورنر بنا رہے ہیں۔ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اعتراض کرنا تھا۔ اچھا، عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ پر مسلمان ہوئے، بنو امیہ کے فرد ہیں۔ بنو امیہ جن کو مرزا واضح لفظوں میں نعوذ باللہ بندر تک کہتا ہے، اچھا، بدماش تک کہتا ہے، اور بھی بہت سخت الفاظ استعمال کرتا ہے۔ میں نے اپنے ممبر پہ بنو امیہ کے، بنو مروان کے بندروں کو کودتے ہوئے دیکھا، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا ہے۔ یہ ہیں عتاب بن اسید جو اسلام کی تاریخ میں مکہ مکرمہ کے پہلے گورنر ہیں، اللہ، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات رہے وہ گورنر ہی رہے، گورنر تبدیل نہیں ہوا۔ اور یہ گورنر حضور علیہ الصلوۃ والسلام، جی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مقرر کیا، اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے دور خلافت میں وہی گورنر رہے، گورنر نہیں تبدیل ہوا۔ اور جن دنوں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو انہی دنوں میں ہی ان کی وفات ہوئی، یعنی وہ وفات تک مکہ مکرمہ کے گورنر آپ رہے۔ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لگایا ہوا گورنر اپنی موت تک، اپنی وفات بالکل تک گورنر رہے، گورنر ہے، اور یہ وہ تھے جو فتح مکہ پر ہی مسلمان ہوئے۔ فتح مکہ پر مسلمان۔ اچھا، پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود گورنر لگایا تھا۔ ٹھیک ہے، کیا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پتا تھا؟ یعنی یہ عقلی طور پر دیکھا جائے تو یہ فرما ہی نہیں سکتے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ 3 نسلوں تک، ان کی 3 نسلوں تک کسی کو عہدہ نہ دینا، جو خود عہدہ دے رہے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہاں مرزا صاحب ایک اور بہت بڑا بلنڈر کرتے ہیں کہ جی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بس لوگوں نے بنا دیا گورنر، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو ٹھیک ہے، جو لوگوں نے چونکہ بنا دیا ہے اس لیے اب وہ گورنر رہیں۔ یعنی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے کو نرم تھے، اتنی کو لچک دکھاتے تھے اس حوالے سے۔ اگر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گورنر بننا درست نہیں تھا تو محض لوگوں کے بنانے کی وجہ سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لچک دکھا گیا ہوں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ہو ہی نہیں سکتا، بالکل ایسے۔ اس لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی گورنر بنایا، اور اپنے اختیار سے بنایا گورنر۔ اور پھر یہاں مرزا ایک اور بھی بلنڈر کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عادت تھی، ان کا یہ معمول تھا کہ ہر 4 سال بعد گورنر تبدیل کر دیتے تھے۔ صحیح ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا کہیں کوئی ثبوت نہیں ہے، اللہ، 4 سال بعد یہ سارا اس نے غلط بیانی کی ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض میں۔ اب دوسری بات کہ تاریخ جو رجال کی کتابیں یا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات پر کتابیں لکھی گئی ہیں جن کے حوالے خود مرزا صاحب بھی دیتے ہیں، الاصابہ ہے، الاستیاب ہے، اسد الغابہ ہے، آپ ان کے حالات میں دیکھیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں کہ جب یہ گورنر بنے ہیں تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی ہے اس وقت 4 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا تھا۔ اچھا، یہ بھی ایک حیران کن بات ہے۔ یعنی اگر یہ بات مان لی جائے کہ 4 سال کے بعد مرزا کہتا ہے کہ چونکہ گورنر تبدیل کر دیتے تھے اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کو 4 سال نہیں ہوئے تھے، اگر 4 سال ہو جاتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو تبدیل کر دیتے. یہ بھی بات جھوٹ نکلی. 4 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے. تو اس طرح کے اور بھی بہت سارے اس نے سراسر جھوٹ بولے ہیں صرف سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض میں. اچھا ایک اور میں آپ کو مثال عرض کر دیتا ہوں. صحیح بخاری کا نام لے کر ایک روایت بیان کی جی سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ مشہور حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ جب سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی تو ان پر قرضے بہت زیادہ تھے. صحیح. اور ان کے بیٹوں نے پھر وہ قرضے ادا کیے ان کی جائیداد وغیرہ بیچ کر. تو امید تو نہیں تھی کہ وہ قرضے ادا ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی اور قرضے بھی ادا ہو گئے اور جائیداد بھی کافی حصہ ہر وارث کے پاس آ گیا. تو یہ روایت بیان کرتے ہوئے مرزے نے بڑے بڑے الزام لگائے ہیں یہاں. اچھا پہلی بات مرزا نے یہ کی کہ سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت بیان کی کہ لوگ ان کے پاس امانتیں رکھتے تھے اور سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے لوگوں کو دے دیتے تھے. اب آپ سوچیں گے حضرت زبیر اشرا مبشرہ اور وہ جنگ جمل سے ایک دن پہلے اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں، بخاری کے الفاظ ہے کہ ہو سکتا ہے میں کل مارا جاؤں تو تم نے میرا قرض اتارنا ہے. اب آپ سوچیں گے کہ اس کے اوپر قرض اربوں روپے کا ہے، وہ کتنے کی تیرے ہو رہے. ہوا یہ تھا کہ اس زمانے میں بینک نہیں ہوتے تھے، لوگ جو ہے وہ بڑے لوگوں کے پاس اپنی مانتے رکھواتے تھے، وہ مانتے انہوں نے رکھوا دی، آگے انہوں نے وہ بھی غریبوں میں بانٹنی شروع کر دی. اب یہ صحابی پر کیا الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ امانتوں میں خیانت کرتے تھے. بالکل ایسا. جبکہ امانت اگر کسی کے پاس رکھی جائے جی تو وہ امانت تو اس مالک کی اجازت کے بغیر کسی کو نہیں دی جا سکتی. اگر کوئی دیتا ہے کسی کو یہ تو امانت کے اندر خیانت ہے. اب یہ سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ میرے حواری ہیں جی، اور جن کے بارے میں محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان پر میرے ماں باپ قربان. بالکل ایسے ہی. سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ تاثر دینا کہ وہ امانتوں کی رعایت نہیں کرتے تھے اور وہ امانتیں جو ان کے پاس رکھی ہوتی تھی آگے دے دیتے تھے، یہ بہت بڑا الزام ہے. حقیقت یہ تھی کہ وہ لوگوں کو کہہ دیتے تھے کہ یہ قرض ہے تمہارا. اچھا یہ امانت نہیں بلکہ قرض ہے. اب میری مرضی جس کو جیسے چاہوں اس کو خرچ کروں، کسی کو دوں، یہ قرض ہوگا. جب انسان قرض لیتا ہے تو اس کو جیسے چاہے استعمال کر سکتا ہے. تو اب قرض والی بات اگر کی جائے اس کے اندر بالکل الگ بات ہے. اگر امانت والی بات کی جائے تو اس میں بالکل منفی تاثر پیدا ہوتا ہے ایک صحابی کے بارے میں، اور صحابی بھی اتنا عظیم الشان صحابی. ایک تو مرزا نے یہ الزام لگایا. دوسری بات مرزا نے یہ کی، یہی بخاری کی حدیث بیان کرتے ہوئے کہ جی پھر وہ ایسا ہوا کہ بس وہ قرضے بھی کیسے ادا ہوئے چھوڑو. یہ مرزے کا انداز ہے کہ جی وہ اس طرح ادا ہوئے کہ لاکھوں کی جائیداد تھی اور کروڑوں میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے خرید لی اور بیت المال کے پیسے سے خریدی. بعد میں کتنی مشکل سے حضرت عبداللہ بن زبیر نے وہ قرضہ اتارا ہے اور وہ اس طرح اتارا ہے، وہ بھی کیا اتارا ہے، وہ بیت المال سے پیسہ گیا سارا. حضرت معاویہ کو ریکویسٹ کی کہ حضرت زبیر کی یہ زمین ہے، وہ زمین تھی سپوز 1 کروڑ روپے کی، انہوں نے کہا یار یہ آپ 1 ارب کی خرید لیں تو چلیں. تو حضرت معاویہ نے جیب سے کوئی نہیں دیا، بیت المال سے ان کو پیسے دیے. اس طرح مختلف جگہوں سے پیسے کٹ کر کے انہوں نے اپنے باپ کا قرضہ اتارا. اچھا یہ اس یعنی مختصر جملوں میں 2 بڑے بڑے الزام اور لگ گئے. بالکل ایسے ہی ہے. پہلی بات کہ لاکھوں کی جائیداد تھی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کروڑوں کی خرید لی، اس طرح قرضے ادا ہوئے. یہ بالکل جھوٹ ہے. جتنے کی باقی صحابہ نے جس ریٹ پر زمینیں خریدی تھیں اسی ریٹ پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے زمین خریدی تھی. اچھا یعنی اگر وہ زمین 1 لاکھ کی تھی تو مرزا کہتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے 1 کروڑ کی خرید لی. ہاں جی. تو کیا باقی صحابہ نے وہ 1 لاکھ کی زمین 1 کروڑ کی خریدی تھی؟ بالکل. کون ایسا کرتا ہے کہ 1 لاکھ کی زمین ہو اور 1 کروڑ کی خریدے؟ ایسا تو کوئی نہیں کرتا. یعنی کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں خریدار تھے وہاں، خریدار اور بھی تھے، خالی صرف حضرت معاویہ رضی اللہ یہاں پر تذکرہ صرف امیر معاویہ کا کیا گیا رضی اللہ. بالکل اس روایت کے اندر لکھا ہوا ہے خریدار جو دوسرے تھے ان کا لکھا ہوا ہے جتنی قیمت انہوں نے لگائی، جتنی قیمت کے ساتھ انہوں نے زمین خریدی، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اتنی ہی قیمت کے ساتھ خریدی. تو ایک تو یہاں اس نے جھوٹ بولا، اور دوسرا اس نے کہا کہ بیت المال کا پیسہ دیا ہے، اپنی جیب سے نہیں دیا. یہ ایک بہت بڑا الزام ہے. دیکھیں مرزے کے پاس کیا ثبوت ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیت المال سے پیسہ دیا تھا؟ اس کے پاس کیا ثبوت ہے؟ ایک طرف مرزا کہتے ہیں کسی عام کلمہ گو پر بھی بغیر مضبوط ثبوت کے الزام نہیں لگا سکتے، اور یہ صحابی کے بارے میں یہ بات کہہ رہا ہے، ادھر زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ادھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے.
تو جتنی قیمت باقی لوگ دے رہے تھے، جی کیا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی ذاتی اتنی حیثیت نہیں تھی کہ وہ اپنی جیب سے اتنی قیمت دے دیتے؟ جب ایک عوام میں سے ایک آدمی اتنی قیمت کے ساتھ زمین خرید رہا ہے تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہیں خرید سکتے؟ بالکل ایسے. اس لیے یہ بات بھی جھوٹ ہے کہ لاکھوں کی جائیداد کروڑوں میں خریدی، یہ بھی جھوٹ ہے. اور یہ بھی جھوٹ ہے کہ بیت المال کا پیسہ استعمال کیا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ سراسر الزام ہے. اس طرح کے بہت سارے الزامات مرزا صاحب نے لگائے ہیں بہت سارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بالکل ایسے. مولانا میرا سوال پھر وہیں پر ہے، آپ مرزا محمد علی انجینئر صاحب کو کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے عقائد کیا ہے؟ مرزا صاحب کے ہر بنیادی عقیدے میں مرزا صاحب نے بلنڈر کیا ہے. اچھا. عقیدہ توحید میں بلنڈر کیا ہے، ٹھیک ہے. عقیدہ رسالت میں بلنڈر کیا ہے، اور اسی طرح صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو انہوں نے الزامات لگائے، چند ایک نمونے تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. جھوٹ بولے، الزامات لگائے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ الزام نہیں ہے تو اس کا آسان حل ہے، اس کا ثبوت ہمارے سامنے پیش کر دیں. اچھا. تو ٹھیک ہے، ہم جھوٹے ہو جائیں گے اگر ثبوت آ جائے گا تو. اگر ثبوت نہیں ملتا، اب بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ مرزے کے شاگرد ثبوت بھی نہیں دیتے اور یہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، یہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی گالیاں تو وہ دیتے ہیں لیکن نہ ثبوت دیتے ہیں نہ اس کو جھوٹا ماننے کے لیے تیار ہیں. اچھا مولانا، میں آپ کی بات کٹ کر رہا ہوں. میرے پاس نا یہ ایک موبائل ہے، میں نے ایک کلپ دیکھا تھا، مرزا محمد علی انجینئر دامت برکاتہم وہ فرماتے ہیں کہ موبائل سے قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا، آج کے دور میں موبائل سے قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا اور صحابہ اکرام کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں قرآن پاک پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے. تو دو ثواب تو مل رہے ہیں ان کو جو موبائل پہ پڑھ رہے ہیں. صحابہ کو تو ایک ثواب ملتا تھا، لیکن پھر بھی صحابہ سے زیادہ ثواب مل رہا ہے عام بندے کو، کیونکہ الفاظ دیکھ بھی رہے اور پڑھ بھی رہے. اے فقید ہے انجینئرنگ کریں گے تھوڑے نال، اللہ کے فضل نال. تو یہ کلپ آپ کی نظر سے گزرا ہے؟ جی یہ بات انہوں نے کی ہے. یہ بات کیا آپ سمجھتے ہیں ہم جو قرآن پاک پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں اکثر موبائل سے قرآن پاک دیکھ کے ہم پڑھ لیتے ہیں، تو یہ کیا ہمیں صحابہ اکرام سے زیادہ اس کی فضیلت ہے اور ہمیں زیادہ اس کا دیکھیں اس کی دلیل تو مرزا صاحب کو دینی چاہیے. ایک بندہ جو دعویٰ کر رہا ہے جی دلیل اس کو دینی چاہیے بھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن پڑھتے تھے جی اور ہم جو موبائل پر دیکھ کر قرآن پڑھتے ہیں ہمیں ثواب زیادہ ملتا ہے، اس کے دلیل تو ان کے ذمہ ہے اور اس پر انہوں نے کوئی دلیل پیش نہیں کی. جب دلیل پیش نہیں کی تو یہ بات تو بالکل حقیقت کی. کیا صحابہ اکرام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ، ہاں جی یہ صحابہ اکرام کی گستاخی ہے؟ ہاں جی صحابہ اگر بغیر ظاہر ہے بغیر ثبوت کے یہ بات ہو رہی ہے، بالکل ایسے ہی. اور یقیناً صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا یعنی کہ صحابہ اکرام کا درجہ، ہمارا درجہ صحابہ اکرام سے اوپر لے کر جانا، یا اپنے اکیڈمیز کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں قرآن پاک موبائل سے دیکھ کر پڑھتے ہیں ان کا رتبہ زیادہ لے کے جانا، یہ صحابہ اکرام کی توہین ہے، بالکل بے ادبی ہے. اچھا پھر ایک اور بات ہے، مرزا صاحب اکثر کہتے ہیں اپنے جملوں میں، یہ جو جملہ بولتے ہیں میں ویسے سنتا رہتا ہوں ان کو، اکثر وہ جملہ جو بولتے ہیں یہ بابد شاہی کوئی نہیں ہے. یہ جملہ بڑا ان کا میمز بھی بنی اس کے اوپر، بڑا فیمس بھی ہوا یہ جملہ. اور بھی انہوں نے جملہ بولا ہے کہ جی آپ کے مولوی دے شاہی کوئی نہیں، مولوی دے ساڈے ٹکر دا ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ بتائیں کہ آپ کے پاس ان کے جتنے بھی کلپس ہیں ان کے کوئی مدلل آپ کے پاس جواب ہوتے ہیں؟ میرے پاس ان کے جواب، ہاں جی وہ تو میرے کلپس دیکھ کر اندازہ ہو سکتا ہے. اچھا سینکڑوں ہزاروں لوگ میرے کلپس پر یہ کمنٹس میں واضح طور پر یہ تسلیم کر رہے ہوتے ہیں اچھا کہ واقعتاً یہ جواب ہے، اور ان کلپس کا مرزا کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. صحیح ہے. ہم نے مرزا کے جتنے جھوٹ واضح کیے ہیں اور جتنی خیانتیں واضح کی ہیں، جتنی منافقت واضح کی ہے، تو مرزا نے ان کا جواب نہیں دیا. مرزا کا کوئی شاگرد بھی جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس لیے یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ مرزا کے اندر بہت زیادہ ایک دوہرا معیار ہے. اچھا چلیں، آپ نے جب سے آپ آئے ہیں آپ مرزا محمد علی انجینئر کی غلطیاں بیان کر رہے ہیں، ان کی کوئی اچھائی بھی تو آپ نے دیکھی ہوگی. جب آپ غلطیاں دیکھ رہے ہیں تو کوئی اچھائی بیان کر دیں یہاں پر. اچھائی، ایک اچھائی مجھے نظر آتی ہے. ہاں بیان کریں. بالکل. اچھائی یہ ہے کہ مرزا صاحب اپنی باتوں سے پکڑے جاتے ہیں. یہ اچھائی ہے. یہ اچھائی ہے نا، ہمارے لیے اچھائی ہے. اچھا. کہ ہمارے لیے پکڑنا آسان ہو جاتا ہے. اچھا. جو فتویٰ یہ دوسروں پر لگاتے ہیں اسی فتوے کی زد میں ایک دوسری ویڈیو میں خود آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. بالکل اسی فتوے کی زد میں. ٹھیک ہے.
مثال کے طور پر المحنت پر انہوں نے اعتراض کیا کہ المحنت میں علماء دیوبند نے، ان کے اکابرین نے، ان کے بڑوں نے اپنے مخالفین کے لیے شیطانی لشکر کا لفظ استعمال کیا ہے، شیطان کہا ہے. تو کہتا ہے کہ یہ ان کی لینگویج ہے، یہ ان کا اخلاق ہے، یہ تو فرقہ واریت پھیلاتے رہے ہیں، یہ ان کے بڑے کام ڈال کر گئے ہیں. یعنی اس پر اس نے بہت برا تبصرہ کیا، منفی تبصرہ کیا. تو میں نے پھر اس پر ایک کلپ بنایا جس میں نے تقریباً کوئی 6-7 نمونے پیش کیے، حوالے ثبوت پیش کیے کہ مرزا خود اپنے مخالف علماء کو واضح طور پر شیطان کہہ رہا ہے. ایک جگہ اس نے کہا قرآن کریم کے اندر جہاں آتا ہے کہ شیاطین نظر نہیں آتے، اچھا انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، کہ شیطان تمہیں دیکھتے ہیں، تم شیطان کو نہیں دیکھ سکتے. اس آیت کی تفسیر کر رہا ہے مرزا قرآن کلاس میں، کہتے ہیں کہ شیطان ویسے نظر نہیں آتا، البتہ جمعہ کے دن ممبروں پر آپ کو شیاطین نظر آ جائیں گے. انہو یراکم، بے شک وہ تو دیکھتا ہے تمہیں، ہوا وقبیلہ، وہ بھی اور اس کی پورا کنبہ، من حیث لا ترونہم، وہاں سے جہاں تم نہیں اسے دیکھتے. ظاہر جنات میں نظر تو نہیں آتے جب تک کہ کوئی ایسے خاص جن جو انسانی شکل میں نہ آ جائے، جو اکثر جمعے کے خطبوں میں ممبروں پہ نظر آتے ہیں آپ کو. اس کے علاوہ تو آپ کو شیاطین نظر نہیں آ سکتے. اس کے علاوہ کہیں شیطان نظر نہیں آئے گا. اب بڑا افسوس ہے، یعنی چکلوں میں اس کو شیطان نظر نہیں آتا. جہاں فحاشی کے اڈے ہیں، جہاں کفر ہے، جہاں الہاد ہے، اسرائیل کے اندر اس کو کہیں شیطان نظر نہیں آتا، امریکہ اور یورپ کے اندر اس کو شیطان نظر نہیں آیا. شیطان اس کو صرف یہیں نظر آیا. کہتے اس کے علاوہ کہیں شیطان نظر نہیں آتا. یعنی کہ اب تمام علماء کو اس نے واضح لفظوں میں شیطان کہا ہے. ٹھیک ہے. اب جو فتویٰ اس نے المحنت پر لگایا ہے، کیا مرزے کے شاگرد یہی فتویٰ مرزے پر لگانے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں. تو یہ ایک میں نے ایک نمونہ پیش کیا ہے، جو فتویٰ یہ علماء پر لگاتا ہے اسی فتوے کی ذات میں یہ خود بھی آ رہا ہوتا ہے. میں نے ایک بزرگ ایک کلپس دیکھا، ایک اپنے عالم تھے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ویسے ہی مرزا ہے، مرزا محمد علی انجینئر ہے، تو یہ مرزا ہی ہے، اس کو مرزا ہی سمجھیں. تو میں کیا آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں، جو میرا اس سوال ہے کہ کیا مرزا محمد علی انجینئر بھی کوئی فرقہ بننے جا رہا ہے؟ فرقہ تو بن چکا ہے. اچھا، فرقہ بن چکا ہے. فرقہ کا جبکہ وہ خود انہوں نے اپنے اکیڈمی کے اندر انہوں نے بہت بڑی آیت جو ہے جس کے اندر فرقوں کی جو ہے نا وہ تردید ہے، وہ آیت لکھ کے لگائی ہوئی ہے. تو پھر کیا یہ خود فرقہ بننے جا رہا ہے؟ فرقہ بننے نہیں جا رہا، فرقہ بن چکا ہے. اچھا، فرقہ کا کیا مطلب ہے؟ مثال کے طور پر ایک آدمی کہتے ہیں میں فرقہ نہیں ہوں، اس سے وہ یہ تو نہیں ہوگا کہ وہ فرقہ نہیں ہے. کسی کے کہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا. دیکھا جاتا ہے کہ اس کی حقیقت اس کے اندر پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی. اس فرقے کے کیا نظریات ہیں؟ ایک آدمی کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، خالی اس کے کہنے سے، جبکہ اس کے نظریات کفریہ ہوں، تو ہم اس کے کہنے سے تو اس کو مسلمان نہیں مان لیں گے، جبکہ وہ کفریہ نظریات کو بھی ظاہر کر رہا ہے. اچھا، قادیانی کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، تو خالی ان کے کہنے سے ہم ان کو مسلمان مان لیں گے؟ بالکل بھی نہیں. ایسا تو نہیں ہے. بالکل نہیں. تو یہ جو کہتے ہیں کہ میں فرقہ نہیں ہوں، اس کے کہنے سے تو نہیں ہوگا کہ یہ فرقہ نہیں ہے. تو آپ نے جو اتنی غلطیاں پکڑی ہیں، ان غلطیوں میں آپ نے کہیں ان کا نظریہ بھی فائنڈ آؤٹ کیا ہے کہ ان کا نظریہ کیا ہے؟ ان کا جو نظریہ ہے، جہاں تک میں نے سمجھا ہے، جی، وہ ایک تو دین اسلام کے بارے میں، بنیادی عقائد کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنا، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر بے بنیاد الزامات لگانا، اور رافضیت کو فروغ دینا مختلف انداز سے اور مختلف اپنے الفاظ سے. آپ کا میں نے ایک جملہ سنا تھا، آپ اس کو نیم رافضی کہتے ہیں، وہ درست ہے؟ ظاہر رافضیت کو جو فروغ دے رہا ہے وہ در حقیقت اندر سے رافضی ہے، جو رافضیت کو فروغ دے رہا ہے، لیکن کھول کر سامنے نہیں آنا چاہتا. میں آپ کو اس کا ایک جملہ سنانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ جب بھی ان کا نام لیتا ہے رضی اللہ عنہ کہتا ہے. ٹھیک ہے. رضی اللہ عنہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے، الزام بھی لگا رہا ہوتا ہے. مجھے بڑی حیرانگی تھی. ظاہر ہے سننے والا جو بھی ہوگا وہ کہے گا یار رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ احترام تو کرتا ہے. جی. لیکن اس کا اصل مقصد کیا تھا؟ ایک جملے سے اس کی حقیقت معلوم ہو گئی. مفتی فضل ہمدرد کو اس نے انٹرویو دیا، اس کے دوران اس نے اہل تشیع کو مخاطب کر کے کہا کہ تم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سینکڑوں سال لعنتیں بھیج کر
وہ کام نہیں کیا جو میں نے ان 10 سالوں میں رضی اللہ عنہ کہہ کر دیا ہے. اچھا جی یہ باقاعدہ ریکارڈ آن ریکارڈ بات ہے. بالکل. اگر میں یہ بات کر رہا ہوں، اب مجھے کوئی یعنی شیعہ علی ہونے کا سرٹیفکیٹ میں نے کسی سے لینا ہے؟ تم لوگوں نے پوری زندگی یعنی سینکڑوں سال امیر شام پہ لانتیں بھیج کے ان کی غلطی لوگوں پہ عیانی کی، ہم نے ان 10 سالوں میں رضی اللہ عنہ کہہ کے پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز کر دیا. اللہ اکبر، استغفر اللہ العظیم. اچھا پھر افسوس کا مقام ہے ادھر رضی اللہ عنہ کہنا اور یہ کہنا جی میں تو رضی اللہ عنہ کہتا ہوں، ادھر یہ سوال اٹھانا کہ جی پہلے خلیفہ کے مخالف کون، دوسرے کے کون، تیسرے کے کون، چوتھے کے کون، جی رضی اللہ عنہ. پھر اس طرح ہوٹنگ کے انداز میں یوں سوال اٹھانا اور پھر کہنا کہ جی میں تو احترام کرتا ہوں رضی اللہ عنہ کہتا ہوں، یہ منافقت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ دوہرا معیار نہیں تو یعنی کہ صحابہ پر ہوٹنگ کرنا. بالکل ہوٹنگ کرتے ہیں. اور اس سے سوال کیا گیا کہ آپ جب سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی اتنی غلطیاں بیان کرتے ہیں تو رضی اللہ عنہ کیوں کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں میں دل پر پتھر رکھ کر کہتا ہوں. سب کچھ جانے کے باوجود آپ بھی معاویہ کو رضی اللہ عنہ کس دل سے اور سوچ کے تحت کرتے ہیں؟ یار بڑی بات جو آپ دے چکے ہو، چھڑ دو یار، دل پہ پتھر رکھ کے کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے. اچھا اس سے پوچھا گیا معاویہ نام رکھنا کیسے ہے؟ کہتے ہیں ہمارے دل دکھی ہیں، یہ نام نہیں رکھنا چاہیے. اس سے بڑھ کر پرویز نام کے متعلق اس سے پوچھا گیا تو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اس نے گستاخی کی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی دکھا تھا، گستاخی کی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دل بھی دکھا تھا، لیکن نام رکھنے میں تو کوئی حرج نہیں. اندازہ کریں آپ، جس نے حضور علیہ السلام کی گستاخی کی، دل دکھایا، جو کافر تھا، پکا ٹھکا کافر تھا، اور حضور علیہ السلام کا دل بھی دکھایا تھا، تو کہتا ہے کہ وہ اس کا معاملہ تھا، نام میں تو کوئی حرج نہیں. علی بھائی میرا نام پرویز ہے، کہتے ہیں گستاخ رسول تھا، جی وہ تھا تو اس سے کیا فرق پڑ گیا میرے بھائی. لیکن جب سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے نام کے بارے میں پوچھا گیا کہ یہ نام رکھنا کیسے ہے، وہ صحابی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، تو وہ وہاں یہ اس کی منطق شروع ہو جاتی ہے کہ جی چونکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہوں نے مخالفت کی تھی، جنگیں لڑی تھیں، اس لیے ہمارے دل دکھی ہیں تو یہ نام نہیں رکھنا چاہیے. ہم تو معاویہ نام رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تم لوگوں نے کنیت رکھی ہوئی ہے ابو یزید. اب پرویز نام رکھنا بالکل صحیح ہے اور معاویہ نام پر اس کو دکھ ہے، اس کی کہاں شریعت کے اندر کہاں اجازت ہے؟ حضرت معاویہ کے علاوہ اور صحابہ کے نام معاویہ ہیں. میں نے یہ کہا تھا یہ پریفریبل نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، امت کے دل دکھے میں. یہ کون سا دین ہے اور یہ دین کی کون سی خدمت ہے ہو رہی ہے؟ اچھا یعنی کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ صحابہ اکرام کو تنقید کی جا رہی ہے، نہ کہ اسلام پھیلایا جا رہا ہے. بالکل بالکل ایسا ہے، یہ اسلام کی خدمت نہیں ہو رہی. اچھا اور یہ کہتا ہے کہ فرقہ، جی ہمارے اندر فرقہ واریت نہیں ہے، ہم فرقہ نہیں ہیں. پھر کہتا ہے کہ جی فرقہ تو وہ ہوتا ہے نا جو یہ خود ہی تشریح کرتا ہے، جو فرق کہتے ہیں پتے کو جو درخت سے ٹوٹ کر گرے، یہ اس کی اپنی تشریح ہے. تو جو ٹوٹا ہوا ہے نا وہ فرقہ ہے. تو میں ثابت کرتا ہوں کہ یہ پوری امت سے ٹوٹا ہوا ہے. کئی عقائد اس کے ایسے ہیں کہ جو پوری امت میں نہیں تھے. اچھا پوری امت سے تو ٹوٹ گیا. منی خدا کا اس نے نظریہ پیش کیا، پوری امت کے اندر نہیں تھا، اس نے نظریہ پیش کیا. اچھا اس نے لفظ رحمان کے متعلق نظریہ پیش کیا کہ الرحمن یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوگا، بغیر الف لام کے رحمان کا لفظ غیر اللہ کے لیے، عام انسان کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. یہ نظریہ امت کے اندر کہیں نہیں تھا. ہاں جی رحمان کا نام جو ہے نا وہ پکارا جاتا ہے، رحمان کہتے ہیں رحم کرنے والے کو. اللہ کا نام رحمان نہیں ہے، اللہ کا نام ہے الرحمان. اچھا اسی طرح کچھ مسائل بھی ایسے ہیں. اچھا ٹرین پر طواف سنت کے زیادہ قریب ہے، یہ نظریہ امت کے اندر کہیں نہیں تھا. استغفر اللہ. کہتے ہیں موٹر بائک پر اگر طواف کیا جائے تو یہ بھی صحیح ہے، ٹرین کا اگر انتظام ہو جائے اور ٹرین پر طواف کیا جائے یہ سنت کے زیادہ قریب ہے. تو موٹر بائک کے اوپر بھی طواف ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر. سواری تو نبی علیہ السلام نے یوز کی ہے. کل کو اگر یہ ایسی ٹرین چلا دیں طواف کعبہ کے لیے کہ جس کے اندر لوگ بیٹھ کے طواف کریں اور اس کے وہ چکر بنے ہوئے ہوں اس طرح کے، تو وہ سنت کے زیادہ قریب ہو جائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ پہ بیٹھ کے طواف کعبہ کیا. یعنی یہ تو مسئلہ پہلے امت کے اندر تھا کہ سوار ہو کر طواف کرنا یہ اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے، گنجائش ہے یا نہیں ہے، لیکن پوری امت اس پر متفق تھی کہ پیدل طواف افضل ہے. اس پر تو ساری امت متفق تھی. اور اس نے بالکل الٹ نظریہ پیش کیا کہ ٹرین پر طواف یہ سنت کے زیادہ قریب ہے. اب یہ بھی پھر سوال پیدا ہوگا ٹرین کہاں چلائی جائے گی؟ مسجد حرام کے اندر چلائی جائے گی یا باہر چلائی جائے گی؟ مسجد حرام کے اندر تو نہیں چلائی جا سکتی. اگر باہر چلائی جائے گی ایک اور اجماع کی مخالفت ہوگی. پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ طواف صرف مسجد حرام میں ہو سکتا ہے.
مسجد حرام کے باہر نہیں ہو سکتا، کیونکہ باہر تو پھر بہت سارا علاقہ ہے، بالکل وہ تو پورا مکہ شہر ہے، پھر ارد گرد تو پھر پوری دنیا آ جاتی ہے باہر میں، اس کا مطلب پھر وہ باہر کہیں بھی کتنی دور سے کوئی چکر لگا لے طواف ہو جائے، تو اس پر اجماع ہے کہ مسجد حرام کے اندر ہی طواف ہو سکتا ہے۔ اچھا کیا بات ہے، مرزا صاحب جو ہے نا وہ کسی بھی عالم کو عالم دین ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ظاہر ہے ان کے نزدیک جو ہے نا وہ ایک جو ہے وہ غامدی صاحب ہی سب سے بڑے عالم ہیں، اگر جب ان سے سوال ہوتا ہے غامدی صاحب سب سے بڑے عالم بھی ہیں اور غامدی صاحب جاہل بھی ہیں، یہ بھی عجیب بات ہے۔ نہیں، جاہل تو انہوں نے کہیں نہیں بالکل کہا ہے، جاہل کہا ہے، اس نے کہا ہے جب غامدی مرزا نے جب یہ نعرہ لگایا، اور اس نعرے کا تذکرہ غامدی صاحب کیا ہوا کہ جی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں بابے تو شے کوئی نہیں، بابوں کا جہاں اور کتابوں کا جہاں، اور بابوں کا خدا اور کتابوں کا خدا، یہ بات غامدی کے سامنے رکھی گئی تو غامدی نے جو بات کی وہ ساری بات کا حاصل یہ ہے کہ مرزے کو اس نے گندی مکھی قرار دیا، کہ جیسے گندی مکھی وہ گند پر بیٹھتی ہے، اور یہ مرزے نے بھی اس طرح غلط باتیں، الگ منفی باتیں، بلکہ ان کو غلط رنگ دے کر، منفی رنگ دے کر اس طرح کی باتیں اکٹھی کی ہوئی ہیں، تو اس پر مرزے کو غصہ آ گیا، اور مرزے نے یہ کہا کہ یہ تو جاہل ہے۔ اچھا، اور پھر اسے پوچھا گیا کہ آپ نے جاہل کیوں کہہ دیا غامدی کو؟ تو مرزا اس کے جواب میں بھی کہتا ہے کہ جی میں اور بھی بہت کچھ کہہ سکتا تھا، میں کہہ سکتا تھا کہ اہل بیت کا دشمن ہے، میں اس سے بڑھ کر باتیں کر سکتا تھا، یہ میں نے نرم سے نرم، ہلکے سے ہلکا لفظ استعمال کیا جاہل، ورنہ اور بڑے بڑے لفظ اس کے لیے استعمال کر سکتا تھا۔ یہ آن ریکارڈ بات ہے؟ جی بالکل آن ریکارڈ بات ہے۔ اچھا، اس پہ مجھے ہلکے سے ہلکا لفظ بولنا چاہیے تھا نا، اگر تو کہنا چاہیے تھا تیرے سے بڑا منافق کوئی نہیں ہے، تیرے سے بڑا ملعون کوئی نہیں ہے۔ تو ایک طرف جب اپنی مخالف بات آئی تو وہی بندہ جاہل بن گیا، اور جب دیکھتا ہے کہ علماء کی تو میں نے مخالفت کرنی ہے، علماء کی مخالفت میں آ کر پھر وہی بندہ دنیا کا سب سے بڑا عالم بن چونکہ گیا۔ میرے نزدیک سے نا وہ کلپ گزرا ہوا ہے ان کا، جن میں ان سے سوال ہوتا ہے کہ آپ کا پسندیدہ عالم کون ہے، انہوں نے کہا جی سب سے پسندیدہ عالم اگر اس دور کا میں سمجھتا ہوں کہ غامدی صاحب سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ جی جی، لیکن جب مرزے کے خلاف بات ہوتی ہے تو وہی آدمی جاہل بھی بن جاتا ہے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی نہیں ہے اس کا، جتنے علماء ہیں وہ جب اس کی مخالفت کریں گے بالکل تو وہ فتوے لگیں گے ان کے اوپر، اور مرزا صاحب جو کوئی اس کی حوصلہ افزائی کرے گا، اس کی تعریف کر دے گا، وہ بہت بڑا عالم بھی بن جائے گا، بہت بڑا اسکالر بھی بن جائے گا، اس کی تعریفیں بھی ہوں گی۔ جو تھوڑی سی مخالفت کرے گا اس پر فتوے لگنا شروع ہو جائیں گے، اس کا معیار کوئی نہیں ہے۔ یعنی کہ آپ یوں کہنا چاہ رہے ہیں کہ جہاں پر اتنے فرقے بنے ہوئے ہیں وہاں پر ایک فرقہ فتنہ فرقہ اور جنم پا چکا ہے، بالکل کوئی شک اور اس کی پرورش ہو رہی ہے، اور اس کی تعداد بڑھ رہی ہے، اور اس کی تعداد بڑھتے بڑھتے لوگوں کو مزید قریب کیا جا رہا ہے۔ ایسے ہی ہے، بالکل ایسے۔ مولانا آج تو ہم آپ کو زبردستی لے آئے تھے، اور میں نے بہت سارے سوال آپ سے جو کیے ہیں، اور آپ نے بڑے تفصیل کے ساتھ اس کے جواب بھی دیے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ نیکسٹ بھی ہم آپ کے ساتھ ان کی جو غلطیاں ہیں وہ تنقید برائے اصلاح، جی بالکل تنقید برائے اصلاح، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اگر کسی کی کوئی غلطی ہے تو دیکھیں، ہمیں مرزا کے ساتھ کوئی ذاتی اختلاف نہیں، ہمارا کوئی زمین کا جھگڑا نہیں ہے، کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے، بالکل ایسے، اس لیے ہم نے گالم گلوچ نہیں کیا اپنے کلپس میں، بالکل ایسے ہی علمی انداز سے ہم نے اس کا رد کیا ہے، ٹھیک ہے، بغیر گالم گلوچ کے۔ میں چاہوں گا، اور یہ خود مرزا کے شاگرد بھی تسلیم کرتے ہیں اس بات کو، صحیح ہے، کہ گالم گلوچ کے بغیر یہ رد ہو رہا ہے، بالکل ایسے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر علمی کوئی ان کے پاس جواب ہے تو ہمارے سامنے پیش کر دیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ کمال ہے۔ میں چاہوں گا کہ نیکسٹ بھی میں آپ کو زحمت دوں، ابھی تو میں زبردستی آپ کو کھینچ لایا ہوں، میں کوشش کروں گا کہ نیکسٹ ان کی جو غلطیاں ہیں وہ ہم ہائی لائٹس کریں، میں ان کی غلطیاں جو آپ کے نزدیک ہوں کہ یہ غلطیاں ہیں اور ان کی تصحیح ہونی چاہیے، میں نیکسٹ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور ایک ایپیسوڈ کروں گا جس کے اندر ہم بتائیں گے کہ ان کی یہ بڑی بڑی غلطیاں ہیں، وہ جیسے آپ کے کلپ میرے سامنے سے گزرتے ہیں نا کہ آپ ان کی غلطیاں بیان کرتے ہیں کہ مرزا محمد علی انجینئر کی یہ غلطی ہے، تو انشاءاللہ ہم چاہیں گے کہ ان کی تنقید، ہم ان کے اوپر تنقید برائے اصلاح کریں۔ تو آپ کے آنے کا بہت شکریہ، اور انشاءاللہ ہم آپ کو پھر زحمت دیں گے، اور آپ جو آج خندہ پیشانی سے میرے پاس تشریف لائے اس پر بھی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناظرین، یہ جو پوڈ کاسٹ ہم نے کی ہے یہ آپ کے علم کے اندر اضافے کے لیے کی ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک بہت بڑا مذہبی اسکالر ہے، غلطی ہو سکتی ہے، کوئی بھی کامل انسان نہیں ہے،
کوئی بھی مکمل انسان نہیں ہے، تو غلطی مجھ سے بھی ہو سکتی ہے، آپ سے بھی ہو سکتی ہے، اور غلطی مولانا سے بھی ہو سکتی ہے، اور غلطی مرزا صاحب سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں گے ایک ایپیسوڈ ضرور لے کر آئیں، جیسے مولانا سے میں نے ریکویسٹ کی ہے اور انہوں نے ایکسیپٹ بھی کیا کہ انشاءاللہ ہم ان کی کچھ بڑی بڑی غلطیاں ہیں جو ویسے تو بیان ہوئی ہیں بہت ساری کہ صحابہ کرام کے بارے میں ان کا کیا نظریہ ہے، یہ میرے سامنے آج حقائق کھلے ہیں اور مجھے بڑا مزہ آیا مولانا سے بات کر کے۔ میرا کچھ اپنا کنسیپٹ تھا جو تھوڑا سا کلیئر ہوا ہے، لیکن میں مزید کلیئر کروں گا۔ تو مرزا صاحب آپ کے لیے گزارش ہے کہ آپ اس پوڈ کاسٹ کو ضرور سنیے۔ اس پوڈ کاسٹ کے اندر آپ کے اوپر جو باتیں کی ہیں مولانا نے، مولانا کہتے ہیں کہ آپ کی غلطیاں میں ہائی لائٹ کر کے آپ تک پہنچاؤں گا، آپ اپنی غلطیوں کی اصلاح کریں، اصلاح کی آپ کو، مجھے، پوری امت کو ضرورت ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی پوڈ کاسٹ کا اختتام کرتے ہیں، آپ کا میرا ساتھ رہے تو دوبارہ ملاقات ہوگی۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔